بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو، مما ان چیزوں کے بارے میں یا اس کتاب کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے خاص بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم بھی اس قرآن کے جیسی ایک صورت پیش کر دو، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلا لو، جمع کر لو اپنے تمام ساتھیوں اور شریکوں کو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نہ کر سکے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کافر اور وہ بت ہیں جس کو یہ پوجتے ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا، جب جب انہیں رزق دیا جائے گا، جب جب انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا، تو وہ جنتی کہیں گے، هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو پھل کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے مثل ملتی جلتی دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ. ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت قاری طیب صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، خطبات طیب میں حضرت نے لکھا کہ جمعے کے دن جو آدمی امام کو خطبہ دیتے ہوئے جتنی قریب سے دیکھے گا، جنت میں اللہ کا دیدار اتنی ہی قریب سے کرے گا. اور ایک کتاب ہے درس نظامی کی پڑھائی جاتی ہے علماء کو، اس میں لکھا گیا کہ ہر کے با عالم بنشینت، کہ جو شخص دنیا میں کسی عالم کے پاس بیٹھا اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا، رسول اللہ نے فرمایا. تو تھوڑا خیال رکھیں ان سب چیزوں کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک کتاب پیش کرو. شروع سے جو لوگ موجود ہیں انہوں نے یہاں پر جب سبق پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ کتاب یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے شک کی نفی کر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ آئیے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تمہارے شک کے دور ہونے کا ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جیسی کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے ویسی ہی کتاب تم بھی لے آؤ۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جب کہیں پر لفظ عبدنا آتا ہے یا لفظ عبدہ آتا ہے یا عبدی آتا ہے یا عبدہ آتا ہے، تو ان سب سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ اور جب عبد لنا یا عباد لنا آتا ہے تو اس سے مراد کوئی بھی کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ عباد لنا من دون المؤمنین، ہمارے وہ بندے جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں، مومنین کے علاوہ ہیں۔ تو جب عباد لنا کہا جائے گا یا عبد لنا کہا جائے گا تو اس سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی کافر بھی، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عبدنا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ کتاب جس کو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی رسول اللہ پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کتاب کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ حضرات علماء جانتے ہیں کہ یہاں پر بِسُورَةٍ کہا گیا، بِسُورَةٍ نہیں کہا گیا، یعنی اس پر الف لام نہیں داخل کیا گیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ آسان الفاظ میں سمجھیے، معرفہ کہتے ہیں کسی متعین چیز کو اور نکرہ کہتے ہیں کسی بھی غیر متعین چیز کو۔ اگر قرآن کہتا ہے بالصورتی تو ایک صورت کوئی متعین ہو جاتی، یعنی سورہ فاتحہ کی جیسی کوئی صورت لے آؤ یا سورہ بقرہ کی جیسی کوئی صورت لے آؤ یا سورہ کوثر کی جیسی کوئی صورت لے آؤ، لیکن قرآن نے نکرہ یعنی عام استعمال کیا، بصورتن، پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک چھوٹی سے چھوٹی کوئی صورت تمہارے لیے چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ یہ قرآن جہاں پر نازل ہو رہا ہے وہ عرب ہے، عرب کا علاقہ وہ علاقہ تھا۔ حضرات علماء جانتے ہیں کہ آج بھی قدیم اہل عرب جنہوں نے ایک لفظ کسی سے پڑھا نہیں، ان کی زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی، اتنی شاندار عربی بولتے تھے کہ آج بھی جب کبھی کسی موقع پر عربی کا کوئی جملہ کہیں پھنس جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ قدیم اہل عرب جو تھے، پرانے عربی لوگ جو تھے، وہ اس کو کیسے بولا کرتے تھے۔ بلکہ بعض چیزیں عربی میں ہمارے لیے سماعی ہیں، ہم ان کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے عرب والوں کو اسی طرح بولتے ہوئے سنا ہے۔ ایسی زبان اللہ نے ان کو دی تھی اور زبان کے وہ دعوے دار تھے، زباندانی کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن ایسے زبان دان اور ایسے فصیح و بلیغ معاشرے کے اندر قرآن نازل ہوا اور ان لوگوں کو اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اندر تو تم عرب ہو، تم عربی کے جاننے والے ہو، فصاحت و بلاغت تمہارا شیوا ہے، آؤ اس جیسی ایک آیت پیش کرو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کی تفسیر کبھی قرآن سے ہوتی ہے، کبھی قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، یہاں پر قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے، دو جگہ پر قرآن تفسیر کر رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر انسان تمام کے تمام جمع ہو جائیں، والجن، اور تمام جنات بھی انسانوں کے ساتھ جمع ہو جائیں، علی، اس بات کو لے کر کے ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ بھی اس جیسی ایک کتاب پیش کریں گے، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کی جیسی کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مل کر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔
تب بھی نہیں کر سکتے۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی چیز لے آؤ۔ مِن مثل، اس جیسی، کس جیسی؟ دو چیزیں ہیں، یا تو اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لے آؤ، یہاں پر دو تفسیریں کی گئی، یا تو اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لے آؤ جس میں قرآن کے جیسی چیزیں موجود ہوں، یا پھر ایک ایسا شخص لے آؤ جو جناب رسول اللہ کی طرح ہو، اس نے نہ پڑھنا کسی سے سیکھا ہو نہ لکھنا سیکھا ہو۔ جناب رسول اللہ امی تھے، امی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اور اس کے باوجود ایسا فصیح کلام پیش کیا کہ آج تک دنیا اس کا مثل پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ ایسا انسان لے آؤ جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اور اتنا حسین و جمیل و خوبصورت ہو، اور اس قدر حسین و جمیل و فصاحت بھرا کلام کرتا ہو۔ دنیا آج تک نہ تو رسول اللہ کے جیسا کوئی انسان پیش کر سکی، اور نہ ہی تمام دنیا آج تک اس چیلنج کو قبول کر سکی کہ قرآن کے جیسی کوئی کتاب پیش کرے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جس دن سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اسلام کو مٹانے کی کوشش ہر دور میں ہر وقت کی جاتی رہی۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، سب سے بڑے دشمن۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام مٹ سکے، کس طرح اسلام کو مٹایا جا سکے۔ ایسی ناپاک، ایسی باریک کوششیں کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کسی طریقے سے کوئی ایک کام کر لیں۔ ایک راز کی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جذبات سرد پڑ چکے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم اپنے وجود سے، اپنے چہروں سے، اپنی وضاقتہ سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھرانے سے، اپنی چلنے پھرنے سے مسلمان نہیں محسوس ہوتے۔ ایک یہودی ہیں جو آج بھی اپنے مشن پر برقرار ہیں، ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے، ہر دن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام کو مٹایا جا سکے۔ ان کی دشمنی اسلام سے، ان کی کانفرنس ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، ایک تجویز پیش کی جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف اگر یہ کام کیا جائے تو مسلمانوں کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، اگر یہ کام کیا جائے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمان بچوں کا، اس پر کون کتنا پیسہ خرچ کرے گا؟ ایک یہودی لاکھوں اور کروڑوں کی ملکیت خرچ کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ مسلمان اور اسلام بدنام ہو سکے۔ ایسی چیزیں جن پر آپ کبھی غور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ ایک کعبے کی تصویر بنائی جائے، کعبے کی تصویر بنائی جائے، گنبد خضرا کی تصویر بنائی جائے، مسجد اقصیٰ کی تصویر بنائی جائے، آپ سے کہا جائے آپ اس پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ پسند کریں گے؟ بولتے رہو، نہیں پسند کریں گے؟ آپ دیکھیں، آپ جو جانماز لاتے ہیں مصلی، اس پہ کعبے کی تصویر بنی ہوتی؟ نہیں بنی ہوتی کیا؟ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوتی؟ مسجد اقصیٰ کی تصویر بنی ہوتی؟ اس قدر بے توجہی ہے کہ اسی پہ پیر بھی رکھتے ہیں، اسی پہ بیٹھتے بھی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں اس پہ بھی بنی ہو؟ اس پہ نہیں بنی ہو۔ یہ حالات ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ ایک دانشمند نے مجھے بتایا کہ یہود کمپنیاں اس کو شائع کرتی، کتنی ملکیت اس پہ خرچ کی ہوگی کہ یہ جانمازیں مسلمانوں کی مسجدوں تک پہنچ جائیں، اور پھر مسلمان خود اپنے کعبے کی بے حرمتی کریں اس پہ پیر رکھ کر کے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ تو اب بتائیں جانماز کون سی خریدی جائے گی؟ جس پہ کعبے کی تصویر بنی ہوئی؟ وہ جانماز خریدیں جس پر کوئی تصویر نہ بنی ہو، سادی جانماز۔ کیا کعبے کی تصویر بنی ہوگی تو ثواب بڑھ جائے گا؟ یا قبلے کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، بس وہی کافی ہو جائے گا؟ یہ سازشیں ہیں یہود کی،
یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس سے آپ کی عقلیں کھل گئیں کہ کیسی باریک کوششیں کی جائیں گی جن کو آپ سمجھ تک نہیں پائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس جیسا کوئی قرآن پیش کرو۔ یہود اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو ضرور اس کتاب کے جیسی کوئی کتاب پیش کر دیتے، لیکن آج تک وہ اس کے جیسی کوئی کتاب پیش نہ کر سکے۔ ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مسیلمہ ہے، اس کے نام کے ساتھ ایک لقب جڑا ہوا ہے کذاب، بہت بڑا جھوٹا آدمی، پورا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ حضرت عمرو بن عاص اسلام لانے سے پہلے ایک دن اپنے وفد کے ساتھ اس کی خدمت میں گئے تو اس نے پوچھا کہ مکہ سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے جی۔ کہنے لگے ابھی جلدی میں اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہو، قرآن کا کوئی ٹکڑا نازل ہوا ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے ہاں ابھی جلدی میں ایک چھوٹی سی آیت نازل ہوئی ہے اور انتہائی فصیح و بلیغ صورت ہے۔ سنایا والعصر، قسم ہے زمانوں کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حیران رہ گیا، کچھ دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا ہاں میرے اوپر بھی ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ یا وبر اے جنگلی چوہے، یا وبر اے جنگلی چوہے، وما انت، تیری حیثیت کیا ہے؟ الا اذنان وصدر، تیرے دو کان ہیں ایک سینہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تیرا پورا وجود خسارے میں ہے۔ تو یہ اس نے آیت پیش کی، ایسی آیت کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ بھی ہنس رہے ہیں، جبکہ آپ کو عربی کا کچھ نہیں پتہ شاید۔ اس آیت میں کیا کوئی حکم بیان کیا گیا؟ نہ تو کوئی حکم ہے، نہ اس میں فصاحت و بلاغت ہے، نہ ایسا کلام ہے کہ اگر کسی اہل عرب کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کس نے اس کو پیش کیا۔ ایسے احمقانہ انہوں نے کوشش کی قرآن کے جیسا پیش کرنے کی، تو پیش بھی کیا کیا؟ یا وبر اے جنگلی چوہے، واہ جناب۔ اور ایک صاحب نے کوشش کی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ والعصر سے بھی چھوٹی صورت ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت۔ کعبے کی دیوار پر اس کو لکھ کر کے لٹکا دیا گیا۔ قدیم زمانے میں چونکہ زبان کا ایک دور تھا اور جب کوئی شخص اپنا کلام کہتا تھا، کوئی اچھا شعر کہتا تھا تو اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا اور لوگ اس کو پڑھتے تھے اور پھر تعریفیں کرتے تھے، واہ کیا کلام لکھا ہے۔ جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو اس سورت کو لکھ کر کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی نیا کلام پیش کر دیتا تھا تو پرانا جو کلام لکھا ہوا اس پہ لگا ہوتا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا تھا اور نیا کلام اس پہ لگا دیا جاتا تھا۔ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو یہ پوری سورت جو 3 آیتوں پر صرف مشتمل ہے، اس کو لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا اور کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ اس آیت کو دوبارہ وہاں سے اتارے۔ ایسا کلام ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے تقریباً ضائع ہو جائیں گی کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ عربی کیا ہے اور عربی میں کیا فصاحت و بلاغت ہے، لیکن وہ عرب جو جانتے تھے کہ اس میں کیا فصاحت ہے کیا بلاغت ہے۔ تو ایک صاحب نے اس کا مثل پیش کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی ایک احمقانہ گفتگو کی۔ کہنے لگے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی جانتے ہو کیا ہے ہاتھی؟ لہو خرطوم طویل، اس کی ایک لمبی سونڈ ہے۔ یہ قرآن پیش کر رہے ہیں جناب، یہ قرآن کا مثل پیش کیا جا رہا ہے۔ جب اس کو پیش کیا اپنی قوم کے سامنے تو ان کی قوم نے ان کو نہ کہ صرف ہنسا بلکہ مجلس سے بھگا دیا، کیا ہے یار، کہاں وہ کلام اور کہاں تم یہ لے کر کے آئے ہو۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریب کہتے ہیں بہت ادنا سے شک کو، ذرا سے شک ہے ذہن میں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، جو ذرا سی چیز سے زائل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے اس کتاب کے اندر
مما نزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے جناب رسول اللہ پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس کتاب کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم، اور بلا لو شہداءکم یعنی انصارکم شرکاءکم، بلا لو اپنے مددگاروں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شریکوں کو، اپنے مدد کرنے والوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس چیز میں، ان کنتم صادقین فی ریبکم، اگر تم سچے ہو اپنے شک کے اندر، یعنی اگر تمہارا شک اپنی جگہ پر سچا ہے، درست ہے، تو تم اپنے تمام معاونین اور مددگاروں کو بلا لو اور اس کتاب کی جیسی کوئی ایک کتاب پیش کرو۔ اللہ خود کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، اور پھر جملے معترضہ کے طور پر ایک بات پھر کہی جاتی ہے وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھو کر بھی نہیں سکو گے، إِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے اور کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تمہیں ڈرنا ہے کس چیز سے، اس آگ سے جس کو اللہ نے تیار کیا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ فرماتا ہے جب قرآن جیسی کتاب کوئی پیش نہیں کر سکتا تو اللہ نے حکم کیوں دیا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب پیش کرو۔ ایک سوال ذہن میں آیا، جب اس کتاب کے جیسی کتاب کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے حکم کیوں دیا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس کتاب کے جیسی کوئی صورت بناؤ؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں جو شک ہے وہ شک دور ہو جائے، اگر تمہیں شک ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی کتاب۔ دوسرا جواب یہ ہے فأتوا، ایک علمی بحث ہے، امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ 18 معانی کے لیے آتا ہے، ایک لفظ کے لیے 18 معانی عربی میں آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی آتا ہے تذلیل و تقصیر کا، تذلیل کا، تعجیز کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے فأتوا، تم لے آؤ، یہاں پر مقصد حکم دینا نہیں ہے بلکہ مقصد ان کی عاجزی کو ظاہر کرنا ہے، ان کے تذلل، ان کی ذلت کو ظاہر کرنا ہے۔ جیسے جب کوئی بندہ کسی کام کے کرنے پر قادر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں جاؤ کر لو، اس کو دیکھیں کر لو گے، معلوم ہے نہیں کر پائے گا تو کیا کہتے ہیں کر لو نا، کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندہ کر نہیں پائے گا، اس کو کہتے ہیں تذلیل، تعجیز، عاجز ہو گیا بندہ۔ اللہ فرماتا ہے فأتوا، تو یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ اس جیسی کتاب لے ہی آئیں گے، بلکہ اللہ نے ان کو عاجز کر دیا ہے کہ تم دیکھ لو تمہاری عقلیں اور تمہارا علم کہاں تک ہے، تمہارے علم کی انتہا کہاں تک ہے، صرف یہیں تک۔ آگے اللہ نے فرمایا فإن لم تفعلوا، تم اگر نہ کر سکے، فاتقوا النار التي وقودها الناس، دنیا میں 3 ضابطے ہوتے ہیں، ملک کا قانون ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس قانون کو مان لیں، دوسرا یہ ہے اس سے اچھا قانون آپ پیش کر دیں گورنمنٹ کے سامنے، گورنمنٹ اس کو پاس کر دے، آپ کا قانون دنیا میں ملک میں چلنے لگے، تیسرا یہ ہے نہ تو آپ قانون کو مانتے ہیں نہ اس سے بہتر قانون پیش کر پا رہے ہیں اور قانون کی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈنڈے بجیں گے آپ پہ۔ یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے فإن لم تفعلوا، یا تو اس جیسا قرآن پیش کرو، یا تو اس جیسا قرآن پیش کر دو، اگر نہیں پیش کر پا رہے تو اسی کو مان لو، اگر اس کو بھی نہیں مانتے، پیش بھی نہیں کر پا رہے، مانتے بھی نہیں، اس کی مخالفت کرتے، تو اب کیا ہوگا؟ وہی جو تیسرا وہاں پہ ڈنڈے بجے نا، اللہ فرماتا ہے فاتقوا النار، ڈرو جہنم سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن الناس وہ کافر ہیں، والحجارہ اور وہ بت ہیں، وہ پتھر ہیں جن کو انہوں نے بت بنایا ہوا ہے۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم کیوں تیار کی گئی؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ دنیا کے اندر 2 معجزے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ معجزات دیے گئے، جن معجزات کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، لیکن جب جب نبی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے معجزات بھی رخصت ہو گئے۔
اللہ رب العزت نے اپنے خاص نبی جناب رسول اللہ کو 2 ایسے معجزے دیے، بلکہ بہت سارے معجزے ہیں، یہاں پر 2 معجزوں کا ذکر۔ ایک معجزہ قرآن کریم کا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں 2 معجزات کا ذکر کیا اور حدیث سے ثابت کیا کہ رسول اللہ کے 2 معجزے ایسے ہیں جو زندہ معجزے ہیں۔ ایک معجزہ قرآن کا ہے، یہ قرآن کا معجزہ جب سے نازل ہوا تھا اور جب تک دنیا میں باقی ہے، ہر انسان کے سامنے ایک کھلا چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب پیش کرے، اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کرے، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آج بھی دنیا اس کو پڑھ کر کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ روزانہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں قرآن کریم پڑھ کر کے۔ اور ایک زندہ معجزہ یہ، دوسرا معجزہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے حج کو گئے ہوں گے۔ جمرات جس کو کہتے ہیں نا، شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہر بندہ روزانہ 3 دن تک مسلسل 7 کنکریاں مارتا ہے اور وہ کنکریاں وہاں سے اٹھائی نہیں جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے، فرشتے ان کی کنکریوں کو وہاں سے خود اٹھا لیتے ہیں۔ اگر ان کنکریوں کو نہ اٹھایا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حاجی حج کرتے ہیں اور ہر حاجی روزانہ 7 کنکریاں مار رہا ہے، تو کتنی کنکریاں ہو گئی؟ کروڑوں کی تعداد میں ایک سال میں کنکریاں جمع ہو جائیں گی، چند ہی سالوں میں وہاں پہ تو پہاڑ بن جانا چاہیے تھا، لیکن آج تک کچھ ایسا نہیں۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے، دوسرا معجزہ۔ ان دونوں معجزات کو دیکھ کر کے دنیا آج تک ایمان لا رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے جو نبی کو دیا گیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہاں تک بیان ہوا کافروں کا۔ قرآن کا ایک ضابطہ، ایک طریقہ ہے قرآن کا۔ جب قرآن ایک چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کے جو چیز بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، برعکس، اس کے خلاف اس کو ہی بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف کافروں کو بیان کرتا اور مومنین کے بارے میں بیان نہ کرتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر صرف دن کو بیان کر دیا جاتا اور رات کے بارے میں نہ بتایا جاتا تو رات کی ظلمتوں اور تاریکیوں کے بارے میں ہمیں کیسے اندازہ ہوتا؟ اگر صرف سورج کے بارے میں بتلایا جاتا، روشنی کے بارے میں بتلایا جاتا، تاریکی کو نہ بتلایا جاتا تو دونوں میں امتیاز کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ جب کفر کو بیان کرتے ہیں، جب جہنم کو بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہیں پر ایمان کو بھی بیان کر دیتے ہیں اور جنت کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دو میرے ان ایمان والے بندوں کو، میرے ایمان والے بندوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنات، باغات ہیں۔ یہاں پر بھی جنات کا لفظ آ گیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا معرفہ اور نکرہ، یہاں پر بھی جنات کا لفظ نکرہ ہے۔ معلوم ہی نہیں کیسے باغات ہوں گے، خدا جانے کیسے باغات ہوں گے، بس اللہ کو معلوم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے سنا نہیں اور جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور جس کا کسی دل پر ابھی تک ادراک نہیں ہوا ہے، ایسی نعمتیں ہیں جنت کی۔ جنات کیسے باغات ہیں، علم نہیں، خدا جانتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جب نہریں جاری ہوں گی تو گڈھے ہوں گے بڑے بڑے؟ فرمایا نہیں، گڈھے وڈھے نہیں ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار، جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسی نہریں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے دنیا میں وہ نہریں کیسی ہوں گی۔ الانہار الاربع، اربع کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، 4 نہریں جاری ہوں گی۔ وہ کون سی؟ دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی۔ کون سی شراب؟ شراب پاکیزہ شراب، جس کو پینے کے بعد انسان کا ذہن و دماغ کھل جائے۔ دنیا کی شراب نہیں جسے پینے کے بعد انسان کو اپنے حواس سے انسان کھو بیٹھے اور اپنی ماں اور بہن کے درمیان تمیز نہ کر سکے۔ جنت میں پاکیزہ شراب دی جائے گی اور شہد کی نہر ہوگی اور پانی کی نہر ہوگی۔ یہ 4 نہریں جنتیوں کی جنتوں کے نیچے بہہ رہی ہوں گی۔ تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرہ، جب جنت میں ان کو کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے ارے ابھی تو یہی دیا گیا تھا۔ 2 چیزیں، جنت میں جو پھل ان کو دیے جائیں گے وہ یا تو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوئے ہوں گے، تو جب جنتی کو کوئی پھل دیا جائے گا مثلا انار،
تو وہ کہے گا یار یہی تو دنیا میں بھی انار ہوا کرتا تھا، یہی جنت میں ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، جو پیش کرنے والے ہوں گے فرشتے یا ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کہیں گے ھذا الذی رزق لهم فیھا ازواج مطہرہ کلما رزقوا منها من ثمرہ، جب جب ان کو کوئی رزق دیا جائے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے یہی تو دنیا میں بھی ہم انار کھاتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا نہیں جناب، اس کو کھا کے دیکھیے۔ جب کھائیں گے تو کہیں گے ارے واہ، کہاں یہ اور کہاں وہ۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانے پینے کی جو چیزیں دی جائیں گی ان کی خواہشات کے مطابق وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی۔ سیب بھی انار جیسا آپ کو لگے گا، جب سیب آپ کو دیا جائے گا اور آپ انار کھا چکے ہوں گے تو کہیں گے ابھی تو یار یہی دیا تھا، پھر وہی دے رہے ہیں آپ۔ کہیں گے نہیں، آپ اس کو کھائیں، اس کا مزہ بالکل ہی الگ ہے، وہ تو کچھ اور ہی تھا، اور یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی کہ پیالے پیش کیے جائیں گے اور پیالے میں مختلف چیزیں ہوں گی۔ جنتی کہے گا ابھی تو یہ سب کھائی تھیں، اس سے کہا جائے گا نہیں، اس کو کھا کے دیکھو، یہ کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے ایسے پھل متشابہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا ازواج، بیویاں ہوں گی، زوج نہیں۔ زوج کے معنی ایک بیوی، ازواج کے معنی بہت ساری بیویاں۔ ازواج، ایک جنتی کے لیے بہت ساری بیویاں ہوں گی۔ مطہرہ، کیسی بیوی؟ پاکیزہ بیویاں، نہ تو ان کو حیض کا خون آئے گا، نہ ان کو نفاس آئے گا، نہ تو ان کو ریح خارج ہوگی، نہ پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہوگی۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز ان کے جسم کے ساتھ نہیں ہوگی جس سے انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، جس کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ نہ تو ناک بہہ رہی ہوگی اور نہ ہی پیشاب و پاخانے وغیرہ کی حاجت ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور جنت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اللہ کا انداز دیکھیے، قربان جاؤں میں اپنے رب پر۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنتیوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ٹہل رہے ہوں گے کہ دیکھنے والا یوں سمجھے گا، اس کو یہ محسوس ہوگا کہ گویا موتی میرے سامنے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اتنے خوبصورت بچے کہ ان کو دیکھنے میں محسوس ہوگا کہ میرے سامنے جواہر اور موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چھوٹے چھوٹے بچے آمنے سامنے کھیل رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، کچھ پیش کر رہے ہوں گے، کچھ دے رہے ہوں گے۔ اور بچے بھی ایسے بچے ہوں گے، دنیا میں ہمارے بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بچہ اگر کوئی نامناسب بات بھی کہے تو اس کی آواز میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ بچے کی نامناسب حرکتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اگر بڑا اپنے باپ کو مار دے تو اس سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن چھوٹا بچہ اپنے باپ کے اوپر چڑھا رہتا ہے، کبھی داڑھی نوچتا ہے، کبھی سر کے بال نوچتا ہے، کبھی ٹوپی اتارتا ہے، کبھی ابا کو پیچھے سے مارتا ہے، کبھی آگے سے کھینچتا ہے، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے پیار کر رہا ہے، کس قدر لاڈلا اور دل لگا اور قریب ہے اپنے باپ سے، تو اس کو کوئی بے ادبی نہیں کہتا۔ لیکن وہ بچے کل کو بڑے ہو جاتے ہیں، وہی اگر آج داڑھی نوچ لیں تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے، ہمیشہ بچے رہیں گے۔ وہ بچے کیوں ہوں گے؟ جنتیوں کی قلب کی تسکین کی خاطر وہ بچے ان کو دیے جائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اے جنتی، اے مخاطب، اذا رأیتہم، جب تو ان بچوں کو دیکھے گا، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو تجھے لگے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی میرے سامنے ہیں۔ یہ صفات ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ایک جنتی کو جنت میں ملیں گی۔ ایسی کمال کی چیزیں اور ایسی لاجواب چیزیں جنتی کو جنت میں نصیب ہوں گی جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں، جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا نہ تو کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، نہ کسی کے ذہن و دماغ پر اس کا کوئی اثر گزرا ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ لیکن کس کے لیے ہیں ذرا بتائیں، کس کے لیے؟ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی مرضیات کے مطابق چلیں گے۔ جب جنت کا بیان سنو تو بڑا مزہ آتا ہے، واہ کیا بات ہے، کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ لیکن ان کے ملنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کھپانا ہے، اپنے آپ کو لگانا ہے، اور اس جنت کی فکر میں، اس کی تلاش میں، اس کی کوشش میں اپنے آپ کو ہمہ تن متوجہ کرنا ہے۔
اللہ کی مرضیات کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنت کو بنایا گیا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، ایک حدیث میں آپ کو پیش کر دوں۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو جب پیش کیا گیا تو ناپسندیدہ چیزیں، جب جنت بنائی گئی تو اس کے ارد گرد جو باڑ لگائی گئی، جو باؤنڈری بنائی گئی، وہ ناپسندیدہ چیزوں کی۔ نماز بھی پڑھنی ہے، کس کا دل چاہتا ہے سردیوں میں اپنا بستر چھوڑے؟ روزہ بھی رکھنا ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ پورا دن بھوکا رہے؟ اب تو دن تھوڑا ہلکے ہو گئے، سخت گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا آدمی کو پتہ چلتا ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، کون مومن ہے، کون رکھتا ہے اللہ کے نام پر روزہ۔ اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا کہ اپنا مال کسی کو یوں ہی دے دے بلا کسی وجہ کے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں، کسی کا مال نہیں ہڑپ کرنا، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بجلی کا بل نہیں چوری کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ بجلی کا بل نہیں چوری کرنا ہے۔ جمعے کو میں آپ کو بتاؤں گا بجلی کا بل چوری کیا ہوتا ہے اور اس پر کیا گناہ ہے اور اس کو کس کس نے لکھا ہے۔ بڑی بجلی کی چوریاں چل رہی ہیں، گورنمنٹ کا آدمی نہیں ہوں میں، آپ کے درمیان اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ غلط کام دنیا میں نہ کر سکیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جنت کے ارد گرد لگا دی گئیں۔ انسان کا ان تمام کاموں کے کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جب جہنم کو بنایا گیا وحفت النار بالشہوات، جہنم کو بنایا گیا تو اس کے ارد گرد ایسی چیزوں کو لگا دیا گیا جس کا انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ جھوٹ بولنا کاروبار میں، نماز نہ پڑھنا، دل چاہے تو روزہ رکھا، دل چاہے تو نہ رکھا، زکوٰۃ نہ دینا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، جس کا ملا چرا لیا، جس کا لے لیا اس کا دیا نہیں، جب دل چاہا جو چاہا وہ کرتے رہے، نہ یہ دیکھا کہ اللہ کیا کہتا ہے، نہ یہ دیکھا کہ رسول اللہ کا کیا حکم ہے، جو دل میں آیا وہ کیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ رات میں سوئے تو کان میں ایئر فون، گانے بجتے ہوئے سوئے، فلم دیکھتے ہوئے سوئے، موبائل چلتا رہا، اور جناب کفریہ کلمات سنتے ہوئے ہم سو گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مومن کلمے پر سوئے تاکہ اگر روح نکل جائے تو اللہ کے سامنے وہ جواب دے سکے، اللہ ایمان کی حالت پر میری موت ہوئی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، فلم دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے ایک بندہ سوتا ہے، اگر رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ کیا منہ دکھائے گا اللہ کو کہ میں گانے سنتے ہوئے، کفریہ کلمات سنتے ہوئے، ناجائز تصویریں دیکھتے ہوئے، فحش فلمیں دیکھتے ہوئے میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ تو یہ سب وہ چیزیں تھیں جن کو جہنم کے ارد گرد لگا دیا۔ حفت الجنت حفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد لگا دیا گیا۔ تو اب دنیا ہے اور آخرت ہے، جنت ہے اور جہنم ہے۔ دنیا میں ہمیں وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جن کا ہماری طبیعت میں تکدر ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے۔ نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرنا ہے اور تمام طرح کے حقوق کی رعایت کرنی ہے۔ وہ تمام چیزیں دل جن کا چاہتا ہے لیکن ان کو چھوڑنا ہے چونکہ وہ جہنم کی جانب لے جانے والی ہیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کی مرضیات پر چلے ہوں گے ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ باغات میں جنتی نہیں رہیں گے صرف باغ میں، باغات کے اندر محلات ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ان کوٹھیوں کے اندر جنتی ہوں گے اور ان کی جو کوٹھیاں اور محلات ہوں گے اس کے ارد گرد باغات بنے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں درخت لگتے ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے؟ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب ان کو جنت میں کوئی چیز کھانے کو دی جائے گی، کوئی رزق دیا جائے گا، کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا تو جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی وہ چیز ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کو دی گئی تھی، واتوا به متشابہا، اور کھانے پینے کے لیے جو ان کو پھل دیے جائیں گے، جو رزق دیا جائے گا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوا ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے بیویاں ہوں گی بہت ساری، مطہرہ جو پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کسی طرح کی کوئی گندگی ان کے جسموں پر نہیں ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت دنیا میں اگر ہم کو سب کچھ مل جائے، لگژری کارز ہوں، ہمارے پاس شاندار گھر ہو،
اور تمام چیزیں ہمیں میسر ہوں، لیکن بیماری بھی آئے گی اور ایک دن دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے، تو یہ سب چیزیں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ لیکن جنت میں ایک مرتبہ جس کو جو چیز مل گئی کبھی وہ چھینی نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے بڑی خوشخبری اور نعمت اور بشارت جنتیوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ایک صاحب اس کو سوچ رہے تھے کب تک جنتی جنت میں رہیں گے، ان کو بخار آ گیا، تو اس کو نہیں سوچنا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جس طرح دنیا میں دن گزر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں، آج ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے دیر تک زندہ رہیں۔ جنت میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اللہ کی جانب سے ان پر انعامات کی بارش ہوتی رہے گی۔ تو جنتی بننا ہے، جنتی بننا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ وہ کام کرنے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔